السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاکسار آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے چوتھے سپارے کا خلاصہ پیش کرے گا۔ حقائق۔ اس پارے میں کل 132 آیات آئی ہیں۔ 108 آیات سورہ آل عمران کی ہیں، جبکہ 28 آیات سورہ النساء کی ہیں۔ اس سپارے میں کل 14 رکوع بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 14 مختلف مضامین اس سپارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سپارے کا نام ہے لن تنالو۔ یہ چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ تم حقیقی نیکی کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی خاطر وہ اس کی راہ میں پیش کرو جو بہترین ہے۔ اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ مثلاً جب خدا کی راہ میں اولاد وقف کرنی ہو تو بعض والدین ان بچوں کو آگے کر دیتے ہیں جن کے متعلق ان کو گمان ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی میں اچھے نہیں، لہٰذا ان کو وقف کر دینا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بہترین چیز پیش کرو۔ اسی طرح بعض لوگ اللہ کی راہ میں اپنا وہ مال خرچ کرتے ہیں جو بچا کچا ہوتا ہے، اپنے تمام اخراجات پورا کر لینے کے بعد جو تھوڑا بہت بچ جائے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ کی خاطر مال پیش کرتے، پھر جو بچتا اس سے اپنے اخراجات پورے کرتے۔ لہٰذا ہماری جماعت میں ایسی مثالیں بھی ہیں، اللہ کے فضل سے جو پہلے اپنی آمدن پہ شرع کے مطابق چندہ ادا کرتے ہیں اور پھر جو بچ جائے اپنے خرچے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے بھی والدین ہیں جن کے وہ ذہین بچے جو اگر چاہتے تو دنیا میں بہت ترقی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے دین اور جماعت کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو وقف کر دیا اور کلیتاً اللہ کی گود میں ان کو دے دیا۔ تو یہ ہیں وہ جنہوں نے اس آیت کے مطابق حقیقی نیکی کو پا لیا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا بھی تقویٰ اور قربانی کا معیار ان جیسا ہو جائے، آمین۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بعض چیزیں خود ہی اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھیں، جبکہ اللہ نے حرام قرار ان چیزوں کو نہیں دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ابراہیم حنیف کے انداز، ان کے مزاج اور ان کے تعلق باللہ کی پیروی کرو۔ وادی بکہ یعنی مکہ میں جو گھر ہے وہی ہے جو سب سے اول طور پر خدائے واحد کی عبادت کی غرض سے بنایا گیا تھا، بس اسی گھر میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اول کا دور آدم علیہ السلام کے وقت کا ہے، تب وادی مکہ بکہ کے نام سے موسوم ہوتی تھی، اور اسی نام سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آیت 104 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ کے فضل نے ان کو بچا لیا اور ان کی باہمی دشمنیاں ختم ہو گئیں اور ان کے دل آپس میں محبت سے ایسے بندھ گئے، ایسی اخوت قائم ہو گئی گویا کہ وہ بھائی بھائی ہیں۔ بس چاہیے کہ وہ آپس میں تفرقہ نہ کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم عرب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال ایک دوسرے سے جنگ کرتی رہتی تھی، جس کے باعث ان میں کبھی کوئی باقاعدہ حکومت بھی قائم نہ ہو سکی تھی۔ لہٰذا ایک جنگ یعنی جنگ بسوس کا ذکر تاریخ میں آتا ہے جو ایک اونٹنی کے قتل کی وجہ سے شروع ہوئی، کیونکہ اس اونٹنی نے ایک قبیلے کے سردار کے باغ میں چرتے ہوئے وہاں پرندے کے ایک گھونسلے کو توڑ دیا تھا اور اس پرندے کے انڈے پاؤں نیچے مسل دیے تھے۔ اس قبیلے کے سردار کلیب نے اس اونٹنی کو مار دیا اور اس اونٹنی والے نے، جس کا تعلق ایک دوسرے قبیلے سے تھا، طیش میں آ کر اس دوسرے قبیلے کے سردار کلیب کو مار دیا۔ اس طرح قبیلہ تغلب اور بکر میں 40 سال تک جنگ جاری رہی اور خدا جانے کتنے ہی لوگ
اس جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اسی طرح یثرب کے باسی بھی آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے تھے، یہاں تک کہ ان میں اسلام آ گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اکٹھے ہو گئے، اور اس طرح پر وہ آبائی جھگڑے ختم ہو گئے جو پشتوں سے چلے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی ہے جس نے عربوں کو باہمی محبت کے رشتے میں پرو دیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی رسی کیا تھی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کی تعبیر جائز نہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی آسمان سے رسی لٹکی ہوئی تھی جو صحابہ کو دکھائی دیتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ بس اس رسی سے مراد قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح خلافت کی نعمت عظمیٰ ہے جس نے مومنین کو ایک ہی بات پر اکٹھا کر دیا۔ یہ تینوں باتیں باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن کو بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھا نہیں جا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اس کام کو آگے لے کے خلفاء ہی بڑھتے ہیں، جن میں مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء بھی شامل ہیں۔ لہٰذا اب قرآن کا اصل مطلب و منشا خلافت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی لیے اس دور میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس میں خلافت کی نعمت ہے، اور خلیفہ وقت قرآن پاک کی وہ تفسیر ہمارے سامنے اپنے خطبات کے ذریعے سے ہر جمعہ پیش کرتے ہیں، جس کی ضرورت ہماری روحانی بقا کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے آیت نمبر 105، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ چاہیے کہ مومنوں میں سے ایک گروہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دے، اور پھر بعد تعلیم حاصل کرنے کے قوم کو نیکی کی باتوں کی طرف بلائے اور بدی کی باتوں سے روکے۔ اس آیت میں جس جماعت اور گروہ کا ذکر ہے اس کی دور حاضر میں مثال جماعت احمدیہ مسلمہ ہے، اور جماعت میں خاص طور پر جامعہ احمدیہ، جہاں ہمارے مبلغین و مربیان کرام تیار ہوتے ہیں۔ نوجوانوں اور خاص طور پر واقفین نو کو اپنے آپ کو اس للہ مشن کے لیے خود کو پیش کرنا چاہیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہر سال امریکہ سے 10 نوجوان اپنے آپ کو جامعہ احمدیہ میں تعلیم کی غرض سے پیش کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز بعض چہرے نور سے بنے ہوئے معلوم ہوں گے اور بعض چہرے سیاہی سے۔ وہ چہرے جو سیاہ معلوم ہوں گے ان کی نسبت فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے۔ ایمان کے بعد کفر کی 2 ہی اشکال ہیں، ایک ارتداد، جب انسان علل اعلان مذہب کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، اور دوسری شکل ہے منافقت، یعنی جب انسان زبان سے تو مذہب کا اقراری ہو مگر دل سے اس کا انکاری ہو۔ منافقین کی بابت ایک واقعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ بعض لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور مجھے ان کے چہرے سیاہ معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ویسے جلد کی رنگ چاہے سفید ہی کیوں نہ ہو لیکن اس وقت سیاہ معلوم ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ آتے ہیں اور میرے ہاتھ کو چومتے ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ پر نجاست لگا گئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بیٹھے شخص کی روحانی حالت سے مطلع فرما دیتا ہے کہ آیا وہ شخص متقی ہے یا منافق۔ کسی قدر اس بات کا علم اللہ تعالیٰ خلفاء کو بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء کو تو اجازت ہوتی ہے کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو بتا دیں کہ وہ منافق ہے یا نہیں، لیکن خلفاء کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بتائیں کہ وہ منافق ہے۔ ہمیں جب بھی خلیفہ وقت سے ملاقات کا شرف نصیب ہو، ہمیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک ایسے وجود کے سامنے ہم پیش ہونے جا رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول دے گا کہ ہماری روحانی حالت کیسی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی روحانی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آیت 124 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے وقت مسلمانوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ پہلے بھی بدر کے دن تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ تم کمزور حالت میں تھے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کر سکو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی شکر بھی بغیر تقوی کے پیدا نہیں ہو سکتا۔
اس آیت میں لفظ بدر میں ایک پیش گوئی بھی تھی۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اس لفظ بدر میں اشارہ ہے اسلام کی 14ویں صدی کا، جس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت کمزور ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرما کر۔ لہٰذا ٹھیک اسی کے مطابق ہوا۔ ٹھیک 14ویں صدی کے پہلے سال میں یعنی سن 1882 کے مارچ میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماموریت کا پہلا الہام کیا۔ پھر آتی ہے آیت 134 جو نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کہیں آسمان کے اوپر کوئی الگ مقام نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا جتنا بھی عرض ہے جنت کا بھی وہی ہے۔ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنائی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر زمین و آسمان پر جنت حاوی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ فَأَيْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ، کہ سبحان اللہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یعنی جہنم بھی وہی ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بس یہ تصور باطل ہے کہ جنت اور جہنم کے لیے الگ الگ عرض ہیں، ایک ہی کائنات میں جنتی بس رہے ہیں اور جہنمی بھی۔ پھر آیت 135 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آسائش کے حالات میں بھی اللہ کی راہ میں چندے دیتے ہیں اور تنگی کے حالات میں بھی، اور یہ کہ وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کے ایک غلام نے گرم گرم چائے کا پیالہ آپ پر گرا دیا تو آپ علیہ السلام تباً غصے میں آ گئے۔ اس پر اس غلام نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی متقی اپنے غصے کو دباتے ہیں، یعنی اس آیت کا ٹکڑا پڑا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا قَظَمْتُ، میں نے غصے کو دبا دیا۔ اس پر اس غلام نے مزید کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی متقی عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواباً فرمایا عفوت، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس پر غلام نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس پر امام حسن علیہ السلام نے جواباً اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو یہ تھا طریق صحابہ کا قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا۔ ایک ضمنی بات بیان کرتا چلوں، خاکسار نے حضرت امام حسن کے لیے علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ عموماً صحابہ کے لیے تو رضی اللہ عنہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے، مولانا دوست محمد شاہد صاحب مرحوم و مغفور نے ایک دفعہ بیان کیا کہ انہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آیت 145 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے ایک رسول ہی تو ہیں، اور یقیناً آپ سے قبل تمام رسول وفات پا چکے ہیں۔ بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا اے مسلمانوں تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام رسولوں کی وفات ثابت ہو جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں نہ تھے۔ آپ خبر ملتے ہی فوراً حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سے کپڑا اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ کی طرح اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، ابھی تو واپس آ کر آپ نے کفار اور منافقین کو سزائیں دینی ہیں۔
حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خاموش ہو جانے کو فرمایا، لیکن آپ نے نہ سنی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے ایک طرف ہو کر فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی، اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتا تھا سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں ذکر تھا کہ تمام سابقہ رسول وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ یہ آیت سن کر یوں معلوم ہوا جیسے گویا یہ آیت اسی دن نازل ہوئی ہو۔ اس کے سنتے ہی حضرت عمر زمین پر گر پڑے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر حضرت عمر یا کسی دوسرے صحابی کے نزدیک حضرت عیسیٰ زندہ تھے تو یہ موقع تھا وہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کرتے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سابقہ کی مانند وفات پا گئے ہیں؟ لیکن کسی ایک نے بھی نہ کہا اور اپنے سکوت سے اس بات پر اجماع قائم کر دیا کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء اور رسول وفات پا چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سب سے پہلا اجماع تھا جس کے مطابق تمام انبیاء کی وفات ثابت ہو گئی بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لہٰذا یہ آیت وفات مسیح پر ایک بہت بڑی دلیل ہے جس کا آج تک غیر از جماعت علماء توڑ نکال نہیں سکے اور نہ ہی نکال سکیں گے، کیونکہ سچ کا توڑ نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 160 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا کہ آپ اللہ کے فضل سے اپنے اصحاب کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ سخت دل اور تند خو ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، بس ان سے درگزر کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا گو رہیں اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیں۔ لیکن جب کسی بات پر آپ عزم کر لیں تو پھر بعد اس کے اپنا تمام تر توکل اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ اس میں تمام عہدیداران اور اسی طرح تمام مردوں اور والدین کے لیے بھی کئی سبق ہیں۔ عہدیداران کو بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور باہمی مشورے کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کے لیے بھی دعا گو رہیں۔ بے جا کی سختی انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں میاں بیوی کو باہمی مشورے کے ساتھ امور طے کرنے چاہیے، نہ کہ یک طرفہ طور پر، جس سے پھر گھریلو زندگی میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شہداء کی نسبت فرمایا کہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو ایک خاص قسم کا رزق بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ شہداء کے زندہ ہونے کے 3 مطلب ہیں۔ اول یہ کہ عرب میں تصور تھا کہ وہ مقتول جس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح تکلیف میں رہتی ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا شہداء اسلام کا بدلہ لیا جائے گا۔ پس وہ مردہ کس طرح متصور ہو سکتے ہیں؟ مردے تو وہ ہیں جن کا بدلہ نہ لیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی جب شہید ہوتا تھا تو اس کی جگہ اس کا ایک اور مسلمان بھائی مسلمانوں کی صف میں اس کی جگہ آ جاتا تھا۔ اسی طرح ان شہداء کی شہادت کے بعد ان کے اہل و عیال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جماعت خیال رکھتی تھی۔ اس طرح گو وہ شہید تو ہوتے تھے لیکن ان کی کمی کو اس رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین پورا کر دیتی تھی، بس اس وجہ سے بھی وہ مردہ نہیں شمار کیے جا سکتے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو فوراً بعد وفات ایک اعلیٰ اور خوشگوار روحانی زندگی دی جاتی ہے، بس وہ مردہ کسی صورت میں بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ آیت 191 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشان ہیں، یہ تخلیق بے سبب نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عقل والے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تخلیق پر غور و فکر بھی۔ پھر ایک نہایت ہی خوبصورت دعا سکھائی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اور یہ آج کی اس سپارے سے منتخب دعا ہے جس کو ہمیں بغور پڑھنا چاہیے. اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے. یہ سورہ ہجرت کے تیسرے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی اور اس کی 177 آیات ہیں. اس سورہ کا نام ہے النساء یعنی خواتین. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں خواتین سے متعلقہ امور پر اللہ تعالیٰ نے روشنی فرمائی ہے. پچھلی سورت کا مضمون ختم ہوا تھا جنگ احد کے مضمون پر، جس کے نتیجے میں کئی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے تھے. لہٰذا ایسی خواتین اور یتیم بچوں کے انتظام کے لیے تعدد ازواج کی ضرورت پیش آنے والی تھی. لہٰذا اس سورہ کی ابتدا ہی اس آیت سے ہوئی جس میں مرد اور عورت کے ایک جان سے پیدا ہونے کا ذکر تھا. یہ آیت نکاح کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے. اس میں ان لوگوں کا جواب بھی آ گیا جو یہ کہتے ہیں کہ بیوی پر روب رکھنا چاہیے یا یہ کہ بیوی کو خاوند کو دبا کے رکھنا چاہیے. جب ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے پر روب ڈال کر رہیں؟ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہو جیسے دو گہرے دوست ایک دوسرے پر روب ڈال کر نہیں رہتے. اس کے بعد فرمایا کہ یتامہ جو تمہارے زیر نگرانی آئیں ان کے مال کو نہ کھاؤ. پھر فرمایا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اس طرح پر کوئی ولی نہیں ہوتا جو ان کے حقوق کی حفاظت کر سکے جس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر حق مہر کا ذکر آتا ہے کہ یہ عورتوں کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. عموماً مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف طلاق کی صورت میں دیا جاتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اول فرصت میں خواتین کا یہ حق ادا کیا جانا چاہیے یا جب بھی عورت اس کا مطالبہ کر دے. پھر عورتوں کے حق وراثت کا ذکر آتا ہے. عورتوں کو ان کے حق کے مطابق جو اللہ نے شریعت کے مطابق ان کے رکھے ہیں انہیں ضرور حصہ دینا چاہیے. جو نہیں دیتے وہ ظلم کرتے اور شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس طرح پر قرآن کے حکم کو ٹالنے کی وجہ سے خود پر نجات کا دروازہ بند کرتے ہیں. آیت 16-17 میں ہم جنس پرست لوگوں کی طرف سے معاشرے میں کھلم کھلا بدی پھیلانے پر ان کے لیے سزاؤں کا ذکر آتا ہے. اور پھر اس پارے کے آخر میں ان رشتوں کا بیان ہے جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا، مثلا ماں، بہن، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھی، دادی، نانی وغیرہ. اس میں کہیں پر کزنز سے شادی کی ممانعت نہیں فرمائی. بس جس بات سے اللہ نے نہیں روکا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ معاشرے کے اثر میں یا دباؤ میں آ کر اسے ہم حرام قرار دینا شروع کر دیں. آخر پر اللہ تعالیٰ کی صفت غفور و رحیم کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ہی یہ سپارہ ختم ہو گیا. I will now present the English summary of the fourth part or juz of the Holy Quran. Some facts. In this section there are a total of 132 verses. 108 verses are from Surah Al-Imran, while 28 verses are from Surah An-Nisa. There are a total of 14 rukus in this juz. This means that approximately 14 different topics are covered in this sipara. The name of this fourth sipara is Lan Tanalu. This is the beginning of the fourth part. It begins with the statement, you cannot attain true goodness unless you spend in the cause of Allah what you cherish. Allah knows what is best for you and guides you accordingly. Let me give you some examples. Some parents, when it comes to dedicating their children for the cause of Allah, present those children forward regarding whom they know that those children are not good in their studies. However, Allah commands us to strive for excellence. Similarly, some people spend in the cause of Allah whatever little they have left after spending on their personal needs and wants first and foremost. However, what should ideally happen is that one should first spend money for the sake of Allah, and then whatever is left should be
used to fulfill one's expenses. Therefore, in our community, in our Jamaat, there are also examples by Allah's grace of those who first give charity according to their income, who give chanda according to their income, and then spend whatever is left on their needs. Similarly, there are parents whose intelligent children could have achieved great success in the world, but they dedicated their children for the cause of Allah and His religion and Jamaat. Ultimately, Allah blessed them abundantly. These are the ones who have truly upheld the real virtue according to this verse. May Allah make our piety and sacrifice like theirs. Ameen. After that, it mentions that the children of Israel had made certain things forbidden upon themselves, while Allah had not declared them forbidden. Then it is mentioned that Abraham's style, Hazrat Ibrahim alayhi salam's style, disposition and his relationship with Allah should be followed. The valley of Bakka, meaning Makkah, where the house of Allah was built for the worship of the one true God, was established first and foremost. So in that house there is also the maqam of Ibrahim, and whoever enters it finds safety. The construction of the Kaaba dates back to the time of Adam alayhi salam. Then the valley of Makkah was used to be called Bakka, and Allah has mentioned it by this name in this verse of the Holy Quran. Then comes verse 104, in which Allah addresses the companions, saying that they had come close to destruction, but Allah's grace saved them, and their mutual enmities were eradicated, and their hearts were bound together in love, establishing a brotherhood as if they were brothers. So they should avoid creating divisions among themselves and hold firmly to the rope of Allah. It is narrated in traditions or narrations that the Arab tribes used to fight each other over trivial matters for many years, which prevented the establishment of a formal government among them. Therefore, a war called the War of Basus is mentioned in history, which started because of the killing of a camel. This camel had grazed in the garden of a certain tribe's leader called Caleb, and it had broken a nest of birds there. And then the owner of the garden where the bird's nest was, in anger, killed that camel. The owner of the camel found out. He belonged to another tribe. He got angry, and then he killed Caleb for killing his camel. This way, the war began between the two tribes of Taghlab and Bakr, and it lasted for 40 long years. And only Allah knows how many people perished in that war. Similarly, the residents of Yathrib, Medina, used to fight among themselves all the time until Islam came to them, and they gathered around the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and thus the tribal wars ended. Allah says that it is the rope of Allah that united the Arabs in mutual love. A question here arises as to what this rope of Allah was. Those people who say that Quran cannot be interpreted and must be taken literally, was there a rope which was hanging from the skies that the Sahaba saw physically and literally? Obviously not. So the rope mentioned here refers to the Holy Quran, the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, and similarly the blessing of Khilafat, which united the believers. These three things are interconnected because the Holy Quran cannot be understood without Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his mission is carried forward by the caliphs, among whom are also included the promised Messiah alayhi salam and his khulafa. Therefore, now the real meaning and source of the Quran cannot be understood without the Khilafat. That is why in this era only the Ahmadiyya community is there, which has the blessing of Khilafat, and the caliphs present and the caliphs of Masih Maud Islam present the interpretation of the Quran before us through their sermons every single Friday, which is necessary for our spiritual well-being. Then comes verse 105, in which Allah says that a group from among the believers should present themselves for attaining religious knowledge, and then afterward they should teach the people and exhort them to do good and abstain from evil. An example of such a group in present
day and age exists in Jamaat-e Ahmadiyya in the form of Jamia, where missionaries get trained for this very purpose. Our beloved Azur, Ayyadahullah bin Nasr al-Aziz, has advised USA Jamaat to present 10 students each year for admission in Jamia Ahmadiyya. After this, it is mentioned that some faces will shine bright on the day of judgment, while others will be darkened. Those faces that appear darkened will be so because they embraced because they embraced disbelief after having believed. After faith, disbelief can take two forms: apostasy, when a person openly abandons their faith, and hypocrisy, when a person outwardly professes faith but denies it in their heart. Regarding the hypocrites, Hazrat Muslim Maud, may Allah be pleased with him, the second Khalifa of our Jamaat, narrates an incident. He says where some people would come to him and their faces would appear dark to him. That although those people were fair complexioned, they appeared darkened at that moment. Some people would come and kiss his hand, and he felt as if his hand was made dirty by their kissing. Once Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz mentioned that Allah informs the prophets of the spiritual condition of the person sitting in front of them. Whether to inform the person sitting in front of them, meaning the prophet is made aware if the person sitting in front of them is a hypocrite or a believer. And somewhat the same knowledge is given to the Khulafa, with the slight difference that prophets are given the permission to disclose this information to the person sitting in front, but the Khulafa are not given this permission by Allah. Whenever we have the honor of meeting the Khalifa of the time, we should always remember that we are going to appear before a being who Allah will make aware of our spiritual condition. Therefore, we should always strive to improve our spiritual condition as much as possible. Then comes the verse 124, in which Allah the Almighty said, in order to establish the Muslims' foothold during the battle of Uhud, that behold, Allah did help you at Badr when ye were a contemptible little force. Fear Allah then. Thus may ye show your gratitude. This indicates that true gratitude cannot be achieved without taqwa or righteousness. In this verse, there was also a prophecy in the word Badr. Badr refers to the time of Islam in the 14th century, when Muslims were in a very weak condition. At that time, Allah Almighty would help the Muslims by sending the promised Messiah alayhi salam. So exactly according to this, it happened. In the first year of the 14th century after Hijrah, in the month of March, year 1882, Allah Almighty revealed the first revelation of the divine mission to the promised Messiah alayhi salam. Then comes verse 134, which is very interesting. In it, Allah Almighty says, hasten ye then at once to the paradise of your Lord, which is spread over the heavens and the earth. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala explained that this verse indicates that paradise is not somewhere above the heavens, because it is stated in this verse that the expanse of paradise is like that of the heavens and the earth. When this verse was recited in the presence of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, one companion raised a question. O Messenger of Allah, he said, if paradise is contained within the heavens and the earth, then where is hell? So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, Subhanallah, where is the night when the day comes? Meaning that hell is also there, but you are not aware of it. So the notion that paradise and hell are separate dimensions is false. Both paradise and hell exist in the same universe. Verse 135 comes, in which Allah Almighty says that the righteous are those who give alms both in times of ease and hardships, meaning they spend in the way of Allah Ta'ala, and those who suppress their anger, who forgive people, and Allah loves those who do good. The incident of Imam Hassan, may Allah be pleased with him, may Allah send blessings on him.
is mentioned in Islamic history that once his servant accidentally spilled hot tea on him, which naturally angered him. Upon this, the servant said, they suppressed their anger. Quoted a portion of this verse. Wal kazimin al ghayz. So Imam Hassan replied, I have suppressed my anger. Then the servant said further, and they forgive people. So Imam Hassan alayhi salam replied, I have forgiven you. Then the servant added, and Allah loves those who do ihsan. Upon this, Imam Hassan alayhi salam freed the servant. So this was the practice of the companions in acting upon the commands of the Quran. Let me mention a side note here. I use the term peace be upon him for Imam Hassan, whereas generally speaking, may Allah be pleased with him is used for the companions. Fact of the matter is, Maulana Dost Muhammad Shah Sahab, may Allah have mercy on him, once stated that Hazrat Khalifatul Masih III Rahmatullah Alayhi advised him to use the words peace be upon him for the Imams of Ahlul Bayt. After this comes verse 145, in which Allah Almighty says that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is no more than a prophet, no more than a messenger. Surely all the messengers before him have passed away. Meaning Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also a messenger of Allah, and indeed all the messengers before him have passed away. So if you also pass away or get martyred, O Muslims, will you then become apostates? This verse proves the death of all the messengers and prophets that came before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, including Hazrat Isa alayhi salatu wasalam. It is mentioned in the narrations that when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam passed away, Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu was not in the city of Medina at that time. As soon as he received the news, he immediately went to the chamber of Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, where the blessed body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lay. He lifted the cloth from the blessed face and kissed the forehead. Then he went to the Prophet's mosque where Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu was holding his sword, saying, whoever says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has died, I will strike his neck. Hazrat Abu Bakr asked him to sit down, but he didn't listen. Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu moved to a side and then said, whoever worships Muhammad sallallahu alaihi wasallam, let him know that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has passed away. But whoever worships Allah, let him know that Allah is alive and can never die. After this, he recited this same verse, which mentioned the death of all the messengers of Allah the Almighty. Hazrat Umar then fell to the ground upon hearing this verse. He felt as if this verse was just revealed on that day. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, the promised Messiah alayhi salam, says that if Hazrat Umar or any other companion believed that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was still alive, this was the golden opportunity for them to say to Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu that how can you say that Holy Prophet has died like all the previous prophets when Hazrat Isa is alive? Them staying silent shows that they all believe that indeed Isa alayhi salam, including all the other prophets, have indeed passed away before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this was the first unanimous consensus which was built among the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after his demise. Then Allah the Almighty mentions the events of the Battle of Uhud. Then comes verse 160, in which Allah Almighty addresses the Prophet sallallahu alaihi wasallam, saying that it is by Allah's grace that you deal gently with your companions. If you had been harsh and hard-hearted towards them, they would have surely scattered from around you. So pardon them, seek forgiveness for them, and consult with them in important matters. And when you have decided, then put your trust in Allah. This verse holds many lessons for all office holders and also for all the men and parents. Leaders, office holders should also present themselves with gentleness. Take everyone along with mutual consultation in important matters. And husbands should also present themselves with gentleness towards their wives and children, and they should also pray for them. Unnecessary harshness turns a person into a rebel. Similarly, husbands and wives should decide domestic matters with mutual consultation, not unilaterally, which leads to discord in domestic life. Since the series of martyrdoms had begun, Allah Almighty mentioned regarding the martyrs that they are alive, and Allah Almighty bestows upon them a special provision in His presence. In verse 191 it is stated
that the creation of the heavens and the earth and the alternation of night and day are signs for the people of intellect. This creation is not without purpose. After that it is said that those with intellect remember Allah even while standing, sitting and lying on their sides, and they ponder upon His creation. Then Surah Nisa begins. This is Surah Nisa, which was revealed during the 3rd and 5th years after Hijrah. This surah consists of 177 verses. Its name An-Nisa means women, because Allah Almighty sheds light on matters related to women in this surah. The previous surah concluded with the events of Battle of Uhud, which resulted in many women becoming widows and children becoming orphans. Therefore, there was a need for multiple marriages to take care of these women and orphan children. This surah begins with the mention of the creation of man and woman from a single soul, which is also recited during marriage ceremonies. This verse also shows that those people, those men who believe that they must scare their wives are wrong, absolutely wrong. Masih Maud has mentioned that the relationship of husband and wife should be like that of two true sincere friends, and friends do not scare one another. It is mentioned that polygamy is not allowed with orphan women who are unable to protect their rights, as they do not have a guardian who can safeguard their rights, which could lead to exploitation. Mention of dowry rights is made, emphasizing that it is the right of women and should be fulfilled promptly. It is mentioned that a person cannot marry relationships that Allah has prohibited. The same way, whatever Allah has not prohibited, we on our own should not make that unlawful for us. For example, cousins. In this surah, there is mention of the punishment for spreading open immorality by male and female homosexuals, which destroy the fabric of society. And then this sipara or juz ends with the mention of Allah's attributes of forgiveness and mercy. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. Muhammadur Rasulullah.